اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن رضا صاحب نے سوال کیا ہے کہ قبر میں کیا روح بندے کے ساتھ رہتی ہے؟ سنا تو یہی ہے کہ روح پرواز کر جاتی ہے، تو پھر کیا قبر میں وہ روح واپس آتی ہے جب عذاب قبر ہوتا ہے؟ اور قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو یہ سوالات ہیں احسن رضا صاحب کے۔ تو پہلی چیز یہ کہ جی قبر میں کیا روح بندے کے ساتھ رہتی ہے؟ تو نہیں جی، قبر میں روح ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ جب بندہ مرتا ہے اس وقت روح جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے بندے سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قیامت والے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور قبروں سے نکلیں گے اور حشر برپا ہوگا یہاں پر اس زمین پر، اور اس پوری زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، تو یہ بھی قرآن کی آیات ہیں۔ وہ پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے بھی ریفرنسز اگر دیں تو پھر لیکچر بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو بہرحال فلوٹنگ ریفرنس میں دے رہا ہوں کہ جب روز حشر حساب کتاب ہوگا یہاں پہ، تو پھر اس وقت روح کو دوبارہ جسم کے ساتھ جوڑا جائے گا اور پھر لوگ جو ہے قبروں سے نکلیں گے۔ اب رہی بات قبر کی، تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو ہم کھڈا کھود کے اس میں لوگوں کو دفن کرتے ہیں تو اس کو قبر کہتے ہیں۔ یہ ایک علامت تو ضرور ہے لیکن ایکچول قبر یہ نہیں ہے، کیونکہ اب جو پارسی لوگ ہیں وہ تو قبر میں دفن ہی نہیں کرتے، وہ تو ایک مچان بناتے ہیں اور ہائی لیول پہ، اور اس مچان کے اوپر مردہ رکھ دیتے ہیں اور پرندے یا گدھ آ کے اس کو کھا جاتے ہیں۔ یا اسی طرح جو بندہ جنگل میں گیا اور اس کو شیر کھا گیا تو اس کی تو پھر قبر ہوتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پھر اس کو تو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ یا جو بندہ پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے اس کے لیے تو وہ کھڈا نہیں کھودا جاتا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی قبر کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو قبر اس کھڈے کو نہیں کہتے، یہ صرف ایک علامت ہے۔ اصل قبر جو ہے وہ عالم برزخ میں جا کر جہاں آپ کا نفس یا آپ کی ذات وہاں پہ ٹھہرتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں اور اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ ایکچولی وہ عالم برزخ میں وہ مقام جو ہے وہ آپ کی قبر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ یہ کھڈا جو ہوتا ہے یہ قبر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ عموماً لوگ، کیا تصوف والے اور کیا غیر تصوف والے، وہ لوگ جو ہے روح کو اور نفس میں فرق نہیں کر سکتے۔ قرآن نے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ایک نفس کی اصطلاح استعمال کی ہے جس کا ذکر سورہ زمر میں ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے نفسوں کو موت کے وقت لے لیتا ہے، علیحدہ کر لیتا ہے، اور نیند میں بھی جب تم مرے نہیں ہوتے ہو۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں نفس کا ذکر ہے کہ اللہ ہی تمہارے نفسوں کو لے لیتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے، اور اسی طرح جب نیند میں ہوتا ہے۔ تو ایک یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے جسم لطیف، یعنی یہ لائٹ سے بنا ہوا
نور سے بنا ہوا انسان کا جسم ہوتا ہے، اور اب جو اورا فوٹوگرافی اور کرلین فوٹوگرافی آ گئی ہیں تو ان کے ذریعے اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ جو جسم ہوتا ہے اس کی اگر یہ جسم لطیف کو آپ ایگزیکٹ اس کی وہ نیچر دیکھنا چاہیں، کلر دیکھنا چاہیں، تو آپ انڈے کا چھلکا لیں اور چھلکے کے اندر کی طرف ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے سفید، اس جھلی کو وہاں سے علیحدہ کر لیں اور اس کو پھر فضا میں اونچا کر کے لائٹ کی طرف رکھ کے دیکھیں تو جسم لطیف جو ہے اس کی وہ شکل ہوتی ہے، یعنی وہ کلر ہوتا ہے اور وہ شکل ہوتی ہے۔ تو اس کو قرآن نے نفس کہا ہے، اور یہ روح نہیں ہے۔ جسم لطیف جسم سے علیحدہ ہوتا ہے۔ روح جو ہے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ روح کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور پوچھتے ہیں یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہو کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، یعنی اس کے حکم میں سے ایک حکم ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، امر ربی میں سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ روح کے بارے میں تمہارا علم بہت قلیل ہے، تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ ظاہری بات ہے اگر روح کا علم دے دیا جائے تو پھر تم مردے زندہ کرنے شروع ہو جائیں گے اور خدائی کا دعویٰ کرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو روح بیسیکلی اللہ کا حکم ہے۔ اس جسم لطیف کو جب حکم ملتا ہے کہ ایک جسم کثیف کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے اور ان دونوں میں گرہ لگ جائے، تو بیسیکلی وہ جو گرہ ہوتی ہے، یعنی یہ ایک سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جسم لطیف اور جسم کثیف کے درمیان یہ جو ہماری فزیکل باڈی ہے اور جو جسم لطیف ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایسٹرل باڈی۔ تو ایسٹرل باڈی اور فزیکل باڈی کے درمیان جو ناٹ لگ جاتی ہے، جو کنیکشن بن جاتا ہے، وہ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ کنیکشن آپس میں جڑ جاتا ہے اور وہی روح ہے۔ یعنی وہ آرڈر جو ہے اللہ کا وہ روح ہے۔ اسی لیے کوئی بندہ زندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو عموماً لوگ چونکہ جسم لطیف اور روح میں فرق نہیں سمجھتے تو وہ جسم لطیف کو ہی روح سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ روح جو ہے ایک امر ہے، یعنی ایک آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کا، اور نفس جو ہے وہ ایکچولی جسم لطیف ہے، اور وہی اس فزیکل باڈی سے جدا ہوتا ہے اور عالم برزخ میں جا کے جہاں ٹھہرتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ اب اسی نفس کو دوبارہ اس فزیکل باڈی کے ساتھ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ آ کے جڑ جائے گا اور پھر لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ تو بیسیکلی روح جو ہے اللہ کا آرڈر ہے۔ اور یہی وہ نفس ہیں جن سے کہ عہد لیا گیا تھا، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں بیان ہوا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب نکالا تھا تیرے رب نے اولاد آدم میں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو، اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔
تو یہ اس کو کہتے ہیں عہد الست، یعنی روز الست جب روحوں سے، یہاں بھی روحوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ویئر ایز آیت نے لفظ انفسہم، نفوس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہارے نفسوں سے عہد لیا گیا تھا، یعنی جسم لطیف سے عہد لیا گیا تھا۔ جسم لطیف عالم ارواح میں تخلیق ہوا اور پھر وہاں سے اس دنیا میں فزیکل باڈی کے ساتھ آ کے اللہ کے حکم سے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو جس نفس کو جس فزیکل باڈی کے ساتھ اٹیچمنٹ کا حکم ملتا ہے، وہ نفس آ کے اس باڈی میں گھس جاتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی گزار کے دوبارہ اللہ کے حکم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور عالم برزخ میں جس مقام پہ جا کے رکتا ہے اس کو کہتے ہیں قبر۔ اب آتے ہیں عذاب قبر کی طرف۔ تو عذاب قبر جو ہے اس کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 میں عذاب قبر کا ذکر ہے آل فرعون کے حوالے سے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آخر کار بچا لیا اس کو اللہ نے ان کے بدترین چالوں سے، اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح و شام، اور جس دن برپا ہوگی قیامت کی گھڑی حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ تو جو عذاب قبر ہے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے رزلٹ آنا ہے آپ کا، اور آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ میں 2 پیپروں میں فیل ہوں، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے کہ ایکچول چیز تو جب رزلٹ آئے گا تو آپ کو جو بھی نقصان ہے وہ ظاہر ہوگا، لیکن پہلے سے جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو عذاب قبر جو ہے اس کی نوعیت اس طرح کی ہے، جیسے قرآن نے یہاں بتایا ہے کہ وہ آل فرعون کو غدوا وعشیا، صبح و شام جو ہے آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس آگ میں ہم نے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس وقت آگ میں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب صبح و شام آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ سامنے جو ہے اس کھڈے میں یا اس عذاب میں میں نے جانا ہے، تو وہ جو نظارہ ہوتا ہے وہ بذات خود ایک عذاب ہے۔ یا جیسے پھانسی والے کو رات کو پتہ چل جاتا ہے یا 3 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی عدالت اناؤنس کر دیتی ہے کہ جی سزائے موت، ہینگ ٹل ڈیتھ، تو وہ اب ظاہری بات ہے کہ جب تک وہ پھانسی نہیں لگتا اس وقت تک تو وہ بچا ہوا ہے اس سے، لیکن یہ جو 2-3 دن اس کے گزرتے ہیں وہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو عذاب قبر کی کیفیت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ رزلٹ سے پہلے اگر آپ کو فیلئر کا پتہ چل جائے تو جس قسم کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہے عذاب قبر۔ باقی روایات میں بہت سی چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ وہ جی قبر تنگ ہو جاتی ہے، تو وہ اسی قبر کی بات ہے، یعنی جو عالم برزخ میں جہاں پہ جا کے آپ کے نفس ٹھہرتے ہیں، تو اسی قبر کی بات ہے، نہ کہ اس کھڈے کی۔
جس کھڈے میں ہم لوگوں کو اتار دیتے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے اب جو بندہ گناہ گار ہے تو اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک اس کی مینٹل کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک کہہ لیں کہ ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ ٹینشن ہی اس کی تنگی ہے، قبر کی تنگی جو ہے۔ اور یہ جو احساسات ہوتے ہیں یہ جب فزیکل باڈی میں ہوتے ہیں تو ان کی انٹینسٹی بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی مثلا ویسے ہی سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کو کسی چیز کا درد ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل 10 کوانٹم ہے فزیکل باڈی میں، تو جب آپ ایسٹرل باڈی میں جائیں گے یا آپ کا جو ہے جسم لطیف میں ہوں گے آپ، تو وہی درد جو ہے 10 کوانٹم کی بجائے 1000 کوانٹم کا ہو جائے گا، یعنی اس کی شدت جو ہے بڑھ جاتی ہے جسم لطیف میں۔ تو اس وجہ سے یعنی جو آپ کا دکھ ہوتا ہے فیلئر کا، وہ بھی سمجھیں کہ 1000 ٹائم بڑھ جاتا ہے، اور آپ کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ سارے جتنے بھی احساسات ہیں یہ بیسیکلی جسم لطیف میں ہوتے ہیں۔ جسم کثیف تو جب جسم لطیف نکل جاتا ہے تو آپ دیکھیں بس ایسے گوشت کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے اور کیڑے اس کو کھا پی جاتے ہیں۔ تو فزیکل باڈی میں کچھ نہیں ہے، یہ سارے احساسات، جذبات، ایموشنز، محبت، نفرت، نیکی، بدی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جسم لطیف کے اندر ہی ہوتی ہیں، اور وہی اس چیز کو سمجھتا ہے۔ تو بالکل عذاب قبر ہے، لیکن اس کی کیفیت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں ہے۔ اور بالکل قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں۔ تو یہاں پہ میں اپنا یہ ختم کرتا ہوں۔ دوسرا جو سوال ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی مٹھی اور ہاتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہوا ہے، اسی طرح ساق کا ذکر آیا ہوا ہے، پنڈلی کا، تو اور اسی طرح نفس کا ذکر آیا ہوا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے تشبیہات کے طور پہ، تو بیسیکلی ان چیزوں کو آپ نے ایک اور آیت قرآن میں ہے کہ اس کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو ان تمام چیزوں کو رول کرتی ہے، یعنی ان کے اوپر حکمران ہے، اور وہ ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جو ہے کسی بھی چیز جیسا نہیں ہے، کسی شے جیسا نہیں ہے۔ اب جب کسی شے جیسا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھوں جیسے تو نہیں ہوں گے، ہاتھ ہیں تو صحیح، اب اس کے لیے لفظ بھی ہاتھ، کیونکہ اب ظاہری بات ہے لینگویج تو انسانوں والی استعمال کرنی ہے نا اللہ نے۔ اگر اللہ ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو کسی لینگویج میں ہے ہی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ تو چونکہ عرب کی سرزمین پر قرآن نازل ہوا اور قرآن عربی میں نازل ہوا، تو عربی کے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اب جب عربی کے الفاظ استعمال کرنے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے کہ جس سے لوگ جن کو سمجھ سکیں ان الفاظ کو، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ بالکل تمہارے جیسے ہی ہاتھ ہیں، ہاتھ تو ہیں لیکن ان کی کیفیت بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت۔ یعنی جب جتنا آپ کی نالج بڑھتی ہے
آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ کا روحانی ایکسپیرینس بڑھتا ہے، تو پھر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگتی ہیں کہ جی اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے چہرے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کی چیز سمجھ بوجھ جو ہے پھر آپ کو اس لیول پہ جا کے آتی ہے جب آپ کی نالج بڑھتی ہے۔ مختصراً یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور اسی طرح اللہ کی ساکھ بھی ہے پنڈلی، لیکن وہ ہمارے جیسی نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے